بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے. ہر مسلمان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ضروری ہے. بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، بشرطے کہ واجب اور فرض اوقات کے علاوہ میں کیا جائے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا، چاہے آپ کا تذکرہ محمد بن عبداللہ کی شکل کے اندر ہو یا محمد الرسول اللہ کی شکل کے اندر ہو، ہم مسلمانوں کے لیے باعث ثواب ہے، ایک عظیم الشان عبادت ہے. محمد بن عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ آقا کا تذکرہ کرنا نبوت سے پہلے والی زندگی کا، یعنی 40 سال سے کے عمر کے اندر آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے عمر جو گئے اس عمر کا تذکرہ کرنا، اس کا نام دیا گیا محمد بن عبداللہ کی شکل کے اندر یا محمد الرسول اللہ کی شکل کے اندر، یعنی نبوت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے حق میں ثواب سے خالی نہیں. اس سے پہلے بیان کیا گیا اور یہ بھی بات حق ہے کہ تمام تر سیرت نگار آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا اور آخر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جیسا حق تھا سیرت بیان کرنے کا حق تھا ویسا حق ادا نہ ہوا. تو اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، واقعہ فیل کو بیان کیا جا رہا تھا. اور واقعہ فیل یعنی ابرہہ نے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور ابرہہ تباہ و برباد ہو گیا، ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اور اس واقعے کے 50 دن کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا اور آپ کے پیدائش کے وقت بھی انوار و برکات کا ظہور ہوتا گئے. اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی گئے تو اما جان حضرت آمنہ فرماتی گئے کہ ایک نور نکلا اور اس نور نے قیصر و کسریٰ کو منور کر دیا. اسی طرح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا کیے گئے اور آپ کے بدن پر کسی قسم کی گندگی نہیں تھے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پاک پاکیزہ پیدا کیے گئے. یہ آقا کے برکات گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض گئے.
اللہ نے نبوت نبی بنانا تھا، لہذا اللہ نے پیدائش کے وقت بھی آقا کو پاکیزہ پیدا کیا، کسی قسم کی گندگی نہیں تھی، اور آپ کو مختون پیدا کیا، یعنی آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تو پیدائش کے وقت کا واقعہ گئے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ، اس کے بعد بچپن کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر بھی کچھ برکات اور انوار کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کتنی دن دودھ پلایا؟ تو اس کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 3 دن آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور دوسرا قول یہ گئے کہ 7 دن دودھ پلایا، اور تیسرا قول یہ گئے کہ 9 دن آپ کے والدہ محترمہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی باندھی سویبیہ نام تھا اس کا، اس نے آپ کو چند دن دودھ پلایا، اور اس لونڈی نے چند دن دودھ پلانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور ان کا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ نکلی، مکہ کی طرف نکلی، اس ارادے سے نکلی، اور اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیس سالی تھی، لوگ بھوکے مر گئے تھے، اور ان کی اونٹنی جو تھی وہ اونٹنی دبلی پتلی اونٹنی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھن کے اندر دودھ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا سکے، اس وجہ سے وہ بچہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا تھا، خود نہ سوتا تھا اور نہ حضرت حلیمہ اور آپ کے خاوند حضرت حارث کو سونے دیتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے قبیلے کی عورتیں مکہ المکرمہ کی طرف رخ کری۔ کس ارادے سے؟ ارادہ یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر شیر خوار بچوں کو لایا جائے، ان کو دودھ پلایا جائے، تاکہ ان کے والد اس کے عوض میں کچھ سلا دیں، کچھ انعام دے۔ چنانچہ تمام عورتیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، چلتی گئے، اپنے قبیلے سے چلتی گئے مکہ المکرمہ کی طرف۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس گدی پر سوار تھی وہ انتہائی دبلی پتلی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی گئے کہ میں اپنے قبیلے کے عورتوں کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن میری سواری انتہائی دبلی پتلی تھی۔ قبیلے کی عورتیں آگے بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن میری سواری پتلی دبلی تھی، وہ پیچھے رہ جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ یہ کہتی تھی کہ تم بھی جلدی چلو۔ چنانچہ وہ تمام لوگ، وہ تمام عورتیں مکہ المکرمہ پہلے پہنچ جاتی گئے، کیونکہ ان کی سواری تیز چل رہی تھی، اس لیے وہ مکہ المکرمہ پہلے پہنچ جاتی گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں پہنچتی گئے، اور وہ تمام قبیلے
کی عورتوں نے جب مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد تمام لوگوں نے ایک ایک بچے کو لے لیا، دودھ پلانے کے لیے ایک ایک بچے کو لے لیا، اور ان تمام عورتوں کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام عورتوں نے اس بچے کو یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو لے کر جائیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، دودھ پلانے کے عوض ان کے والد ان کو انعام دیں گے، ان کو سلا دیں گے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا یہ بچہ یتیم ہے، تو ان تمام عورتوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی سواری کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، وہ مکۃ المکرمہ سب سے بعد میں پہنچی اور تمام عورتوں نے ایک ایک بچے کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے، یتیم کی پرورش کرنے کے بعد اس کا باپ تو موجود نہیں ہے، لہذا جب باپ موجود نہیں ہے لہذا صلہ اور انعام نہیں ملے گا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی گئے کہ میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں مکہ سے واپس جاؤں اور میرے ہاتھ میں کوئی بچہ نہ ہو، چنانچہ اپنے شوہر حضرت حارث سے کہتی ہیں کہ اے حارث میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اسی یتیم بچے کو لے کر جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے اندر خیر رکھ دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی ہیں اور آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں، اور گود میں لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انوار و برکات کا ظہور فرمایا۔ حضرت حلیمہ جاتے وقت یہ فرماتی تھی کہ میرے تھن کے اندر اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں، لیکن جیسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی گئے اور پستان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پستان میں لگاتی گئے تو اللہ تبارک و تعالی کے برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھن کے اندر دودھ آ جاتا گئے، اور اس قدر دودھ آ جاتا گئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیراب ہوئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لڑکا جو بھوک کی وجہ سے روتا تھا، پیاسا سوتا تھا، اس بچے نے بھی پیا، اور ان کے ساتھ ایک اونٹنی تھی، بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بوڑھی اونٹنی بھی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر بسر ہو سکے۔ حضرت حارث جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب اونٹنی کے پاس آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اونٹنی کا تھن بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ آقا کی یہ برکت تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات میرے بچے نے بھی نیم چین سے سویا، وہ بچہ سکون کے ساتھ سویا۔ اس سے پہلے حالت کیا تھی کہ وہ بچہ رات کے اندر روتا تھا، خود نہ سوتا تھا اور نہ ہم لوگوں کو سونے
انہیں دیتا تھا، لیکن یہ برکت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس عورت کی تھن میں، جس کے تھن میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا سکتی تھی، لیکن جب اس عورت نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کو گود میں لیا تو ان کی تھن کے اندر اتنا دودھ آ جاتا گئے کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچہ بھی پیتا گئے اور ان کی اونٹنی کے اندر بھی، اونٹنی کے تھن کے اندر بھی دودھ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔